صبر کرنا، درگزر کرنا، خوش رہنا سب انمول خزانے کا حصہ ہے اور یہ ہر شخص کو نہیں آتا۔ ہاں، مانا کہ بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، پر صبر تو اللہ کے محبوب بندے ہی کر پاتے ہیں۔ وہ محبوب بندے جنہیں اللہ پر کامل یقین ہو۔ بے شک صبر جنت میں شہد کی ندی کی طرح ہوگی۔ جتنا صبر یہاں کرو گے اتنی ہی عزت تمہیں دوسرے جہاں میں مل جائے گی۔ زندگی کتنی عجیب سی ہوتی ہے نا۔ زندگی کے ہر راہ پہ صبر، کچھ دل کرے تو صبر، کہیں جانا ہو تو صبر، کچھ کھانا ہو تو صبر، کچھ من پسند چیزیں لینی ہو تو صبر، کسی نے بے عزتی کر دی تو صبر، کوئی چھوڑ کے چلا گیا تو صبر، کوئی دل کے بہت قریب رشتے ٹوٹ گئے تو صبر۔ ہر چیز میں صبر۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک کامیاب زندگی کے لیے صبر ہر مسئلوں کا بادشاہ ہے۔ ویسے بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، روحیں کانپ جاتی ہے، روح چیخ اٹھتی ہے۔ ایسے ہی اللہ نے اتنا زیادہ اجر نہیں رکھا۔ مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ، اور یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ صبر کرنے والا شخص اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اسے کوئی چیز خوشی نہیں دے سکتی اور نہ ہی کوئی چیز غم۔ کوئی حالات میں تو اس کے آنسو بھی سوکھ جاتے ہیں۔ اس کا دل رو رو کر، تڑپ تڑپ کر بھی تھک جاتا ہے۔ میرے جسم کے ہر روئیں سے آواز آتی ہے کہ صبر کرنا بالکل آسان نہیں ہوتا۔ زندگی اور کچھ نہیں، صرف صبر کا نام ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ لگے کہ مجھے ہی اتنا صبر کیوں کرنا پڑتا ہے، تو اسے اپنے ذہن میں ہمیشہ ایک بات رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ تم کبھی محسوس کرو گے تو تم ہمیشہ اپنے ساتھ اللہ کو پاؤ گے۔ پر یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے، ہر شخص میں توکل نہیں ہوتا، اور جب توکل نہیں ہوگا تو انسان کو اللہ کی دی ہوئی کوئی نعمت نہیں لگے گی۔ وہ ہر نعمت کو جھٹلاتا رہے گا۔ بندہ کیوں نہیں سمجھتا کہ صبر اللہ سے کی گئی محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ بہت جلد اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تمہاری وہ تکلیف جو تمہارے دل کو ہر وقت بے حال رکھتی ہے، تمہارے وجود کو کرچیوں میں تقسیم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے تم سجدوں میں ٹوٹ کر روتے ہو، وہ بدلے گا تمہارے حالات بھی، تمہارے سسکتے ہوئے دن بھی، اور تمہاری زندگی بھی۔ وہ ساری عمر غم کا موسم نہیں رہنے دیتا۔ وہ تو رحمان ہے، ایسا رحمان جو اگر آزمائش بھی لاتا ہے تو ہماری طاقت کے مطابق وہ اپنے بندے پر ہرگز ایسا بوجھ نہیں ڈالتا۔ جس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈالا ہے وہی تمہیں اس آزمائش سے نکالے گا بھی۔ تمہاری آنکھ بھلے اس کو دیکھ نہ پائے، لیکن تم ہر وقت، ہر لمحہ اس کی نظر میں ہو۔ قرآن میں آتا ہے، درخت کا کوئی ایسا پتا نہیں جسے گرنے کا علم اسے نہ ہو۔ تو جس تکلیف نے تمہارے دل کو بے حال رکھا ہوا ہے، تمہارے وجود نڈھال کیا ہوا ہے، بھلا وہ اس تکلیف سے واقف نہیں ہوگا؟ تو صبر رکھو اور اس بات پر یقین رکھو، اب تک جو ہوا اس میں اس کی رضا تھی، اور اگر وہ تمہیں بہت سی تکلیفوں سے گزار رہا ہے، اس کے باوجود کوئی جواب نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہیں سن نہیں پا رہا، تمہارے ستک سے سجدے نہیں دیکھ پا رہا، بلکہ وہ تمہیں ایک بہت بڑی فتح کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ جلد کوئی ایسا راستہ نکالے گا، کوئی ایسا وسیلہ بنائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہ بہت کچھ دینے سے پہلے آزماتا ہے
تاکہ تم غم کا مزہ چکھ سکو اور اس کے بعد ملنے والی خوشیوں کی قدر کر سکو، دیکھ سکو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ تمہاری روتی آنکھوں کو ہمیشہ روتا نہیں رہنے دے گا۔ جس طرح وہ دن کو دن اور رات کو رات نہیں رہنے دیتا نا، اسی طرح وہ اندھیرا بھی زندگی میں نہیں رہنے دیتا۔ برا وقت تو ہمیں بہت کچھ سکھانے آتا ہے، لیکن اس کے بدلے ملنے والی خوشیاں لامحدود ہوتی ہیں۔ تمہارا صبر اور یقین ہی سب کچھ ہے۔ اپنے آپ کو کبھی شکست نہ دینا، مایوس نہ ہونا۔ اللہ کو تم بہت عزیز ہو۔ اوپر دیکھو، ایسا لگے گا کہ وہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، تمہارے دل کے حال سے واقف ہے۔ بس ان قریب وہ کچھ ایسا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تمہاری کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس آ جائیں گی۔ کچھ چیزیں رونے سے نہیں، صبر کرنے سے ملتی ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتے ہیں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ صبر کیے ہوئے ہو نا، دیکھو اللہ پاک تو خود قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو جب اللہ کا ساتھ پا لیا ہے تو اس کے ساتھ سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس لیے اپنی دعاؤں کے کن ہونے تک تھوڑا صبر اور کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جو بارش میں 7 رنگوں کی دھنگ دکھا سکتا ہے، دکھ کو سکھ میں بدلنا اس کے لیے کیا مشکل۔ جب زمین تمہیں تنگ لگنے لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی تو میں بھی ایسے راضی۔ صبر کر لے، ایسے جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہو ہی جانی ہے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ مجھے کن فیکن کے نام سے عشق ہے، ساری باتیں ہی اسی نقطے پہ آ کے رک جاتی ہے کہ اللہ جب کہتا ہے کہ ہو جا تو بس ہو جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے کا صبر، وہ جانتا ہے ہر تڑپ، اسے ہر دکھ کی ہے خبر۔ صبر کرے، بہترین وقت بھی آئے گا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں کہ تقدیر ضرور آپ کا اچھا کرے گی، اور جیسے ہی اسے موقع ملے گا وہ آپ کو اس کا بدلہ دے گی۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے اور برداشت سے۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے سنا نہیں، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے، آسمان کی طرف دیکھیں تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ صبر کمزوری نہیں، طاقت ہے، کیونکہ سپر پاور میرا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی غصے میں آپ کے سامنے چلائے تو یہ خاموش رہ کر دوسرے کے بارے میں جاننے کا بہترین موقع ہوتا ہے، کیونکہ غصے میں انسان کی اصلیت اس کے اندر سے نکلتی ہے اور باہر آ کر آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ جب صبر آ جائے تو کچھ بھی چھین جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ مجھے صبر میں رکھنا میرے مولا، کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں اور نہ ہی کسی کے قدموں میں۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جس میں جتنا صبر ہوگا اس کی دعاؤں میں اتنا ہی اثر ہوگا۔ تمہاری دعائیں کن فیکن کا سفر ضرور طے کریں گی، تمہیں بس اپنے دل پر صبر کی مہر لگانی ہے۔
اس دل کو مایوسی اور نا امیدی سے آزاد کرنا ہے، اس رب پر کامل یقین کرنا ہے۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہ جانتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک، جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ ملے گا تمہیں تمہاری دعاؤں کا جواب، بس تھوڑا صبر اور۔ پھر زندگی نے مجھے صبر سے ملایا اور صبر کو پا کر میرے دل نے کہا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ خود لڑتا ہے۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو۔ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا پہ راضی کر دیجئے۔ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جاؤں۔ میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا نصیب اس نے لکھا ہے جو مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ صبر کرو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا۔ تم کہتے ہو کہ جب وہ مقدر میں ہی نہیں تو پھر دعا کیوں مانگوں؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر سے اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ دعا مانگ کر بھی ڈرتے ہو، دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے کا یقین نہیں ہے۔ ارے یقین رکھو، وہ ضرور کن کہے گا۔ جانتے ہو اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقت ہوتے ہیں، یہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے اللہ جواب نہیں دیتا؟ ارے جب تم دعا مانگتے ہو، اللہ تب کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے دعائیں رائے گاہ جا رہی ہیں۔ فرق بس اتنا ہے، اللہ جو تمہارے لیے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آنے لگے یا تمہیں کسی طرح سے اللہ کے منصوبے کا علم ہو جائے تو ایمان کیسا، تو آزمائش کیسی؟ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو۔ یہ راہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ اس راہ میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیر نگری میں روشنی اور نور کے خزانے آپ پہ کھول دیے جائیں گے۔ سورہ یوسف کو اگر دھیان سے پڑھیں تو ایک خوبصورت سبق ملتا ہے کہ زندگی میں بھلے آپ کے سب سے قریبی لوگ بھی آپ کے خلاف ہو جائیں، لیکن جب تک آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کا درجہ بلند کرے گا، اور ایسی جگہوں سے آپ کی مدد ہوگی آپ کے گمان میں بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور وہ اللہ اس بات پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ اندھیروں اور تاریک لمحات میں بھی آپ کے لیے دروازے کھول دے گا، بس اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، اکثر صدیوں میں تمہارے حصے میں لکھی جاتی ہے۔ تم صبر سے اس کے فیصلوں کا انتظار کرتے رہو۔ اللہ بہترین راستے بنا کر تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے والا ہے۔